درود شریف کے مجالس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جمعے کے دن ہم نے خاص طور پہ چونکہ جمعہ کی رات اور جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اللہ محاذ اقبال و نہارے کا ادبار و لیل کا اسفات و دعاتے کا فغفر لی، جمعے کی رات ختم ہو رہی ہے اور جمعے کے دن شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے اور امت کے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس میں ہم لوگ پر مسلسل 12ویں ہفتہ ہے، 12ویں نشست ہے۔ جب سے کورونا کی وبا آئی تو ہم نے اس کو درود شریف کی مجلس اور یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، اس کی برکات بھی دیکھی کہ سارے پاکستان میں اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے اس کو ختم کیا اور ختم فرمایا۔ اس لیے اسی کو فضائل کو جاری رکھتے ہیں۔ حافظ علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ شان و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کے جواب یہ کہ ہمارا حضور پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کی درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم دیا۔ اذکر اللہ ذکر کثیرہ آیا ہے اور کئی جگہ پہ سب سے زیادہ فضائل ذکر کے ہی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو عقل مند لوگ کہا گیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آل عمران کے آخری رکوع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع میں سارے اولیاء تہجد کے وقت اس کو تلاوت فرما لیتے ہیں۔ تو یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر ذکر میں بھی درود شریف کو خاص مقام حاصل ہے۔ پھر جمعرات اور جمعے کو اللہ پاک نے اس کو مزید مومنوں کے لیے ایک شان والا اوقات فرمائے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام زمانی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دعا میں اور دوسرا انقیاد و اتباع میں، کہ دعا بھی ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اور اتباع کے لیے بھی ہے کہ مومنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا ہے۔ اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن ہی مکلف ہیں اتباع کے، وہ جو ہے فرشتے نہیں ہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے، پاک ہے، اور اللہ اور فرشتے کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی نے ایک بہت ہی عبرتناک قصہ لکھا ہے۔ وہ احمد یمانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں سنا میں تھا، یہ یمن کا بڑا شہر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتا ہوا جب اس آیت پر پہنچا تو یصلون علی النبی کی بجائے
یوسلون علی نبی پڑھ دیا، یعنی غلط بھی پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی پر یوسلون علی نبی، یصلون علی علی نبی پڑھ دیا اس علاقے میں، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ درود بھیجتے ہیں، جو نبی ہیں، غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا۔ یہ جو ہوتیوں کا جو فتنہ ہے، اور اس میں بھی اس کے پڑھتے ہی گھنگا ہو گیا، برس اور جذام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی، سوشل میڈیا پہ اور سرعام شعروں پہ جو ہے، جو اللہ کی محبوب ترین انسان ہیں صحابہ کرام، ان کے متعلق نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو گھنگا کر دے کہ جیسے اس رافضی کو کیا۔ ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ یہ دعا حرم میں بہت کیا کہ اللہ پاک تو گھنگیان کی یہ جو ہے گھنگے ہو جائیں جو گستاخی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کے پڑھتے ہی گھنگا ہو گیا، برس اور جذام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔ اور بڑی عبرت کا مقام ہے، اللہ محفوظ رکھے اپنی بارگاہ میں اور اپنے کلام اور پاک رسولوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے کہ ان اللہ معنا، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت ان کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ بڑی عبرت کا مقام علی محفوظ رکھے اپنے بارگاہ میں اور اپنے پاک کلام اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ علماء نے لکھے کہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کی ارشاد ہے۔ اس آیت شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں میں جب پیدا کیا تو ان کے دلوں کی بھی طرف نظر کی تو سب سے بڑھیا اور اعلیٰ دل صحابہ کی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ سلام بھیجیں اللہ کے مختار بندوں پر، اور اس کے رسول اور انبیاء، وہ اس کے رسول اور انبیاء ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی جو ملکہ تھی، انہوں نے کہا ادخلوا فی مساکنکم، کہ تم اپنے جو بلے ہیں اس میں چلے جاؤ کہ کہیں سلیمان صاحب کے لشکر کے پاؤں کے تلے روندے نہ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے، انجانے میں ایسے ہوگا۔ تو دیکھو ان لوگوں کی عقل اس چیونٹی کی عقل سے بھی کم ہے کہ صحابہ اور
نبی کے ساتھی کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہیں دیتے، اور کہ جاچے کہ ابوبکر صدیق اور ان کے متعلق گستاخی کیجیے۔ اللہ محفوظنا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔